ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم
کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور دور دراز سے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج قربانی کا تیسرا دن ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، آپ کی یاد کو مناتے ہوئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانیاں کی اور کچھ آج کر رہے ہیں۔ مولا کریم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پہ باقاعدہ قربانی کی۔ 10 سال سرکار رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ آغاز جب فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم قربانیاں کرتے ہیں؟ اپنے جانور خریدتے ہیں، پھر ان کو جناب ذبح کرتے ہیں، مخصوص قسم کا جانور ہوتا ہے، مخصوص وقت میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ قربانیاں کریں گے تو ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا، ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بکل شعر حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ نہیں نکلا جو جانور کے جسم کے بالوں کو گن دے۔ بالوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے مولا تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا فالصوف، ہر جانور کے جسم پر بال نہیں ہوتے، کچھ جانور وہ ہیں جن کے جسم پر اون ہوتی ہے، تو اون کا کیا حکم ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ فرمایا خوش دلی سے خوش ہو کے قربانیاں کیا کرو، پریشان ہو کر نہیں کہ یہ ہمارے پر بوجھ آ گیا ہے۔ کافی عرصے سے فتنے چل رہے ہیں، یہ قربانیاں، یہ جو قربانیوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی کی شادی کر دی جائے، کسی بیوہ کو دے دیا جائے، تو ایسے دین سے دور لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ تو کسی کے کہنے پر ہم یہ شعائر اللہ کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ قربانی یہ شعائر اللہ ہے،
اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دل کا تقوی عطا فرما دیتا ہے، اس کا دل متقی ہو جاتا ہے، اس کا دل پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو قربانیاں مسلمان کرتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت کی صبح تک مسلمان کرتے رہیں گے۔ اور یہ صرف اس امت پر نہیں ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ہر امت پر ہم نے قربانی واجب کی ہے، ہر امت نے قربانی کی ہے، لیکن ہر امت نے بھی قربانی کی ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قربانی کر رہی ہے۔ فرق ہے، قربانی ہر امت پر رہی ہے، ہر امت نے قربانی کی ہے، یہ امت بھی قربانی کرتی ہے۔ فرق کئی طرح سے فرق ہے، کئی طرح سے، میں ایک دو فرق عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ان کو اپنی قربانیوں کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اس امت کو گوشت کھانا بھی نصیب ہے۔ یہ قربانیاں کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو گوشت ان کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون یہ ہرگز میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، قربانی کرتے وقت جو تمہاری نیت اور ارادہ ہوتا ہے وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو پہلی امتیں بھی قربانی کرتی تھیں، یہ امت بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ فرق یہ ہے وہ قربانیاں کرتے تھے، گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، پہاڑ کے اوپر جانور کو رکھتے، آسمانی آگ آتی اور آسمانی آگ آ کے اسے جلا دیتی۔ یہ دوسرا فرق عرض کرنے لگا ہوں پہلی امت اور اس امت میں، کہ ان کے جانور کو آسمانی آگ آ کے جلا دیتی، اور جس کے جانور کو آسمانی آگ جلا دیتی اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، اور جس کے جانور کو آسمانی آگ نہ جلاتی اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، تمہیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، اس بات پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کے آنے سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمارے اور گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں یہ قربانی جیسی عظیم عبادت اس کی قبولیت کے حوالے سے اور عدم قبولیت کے حوالے سے مولا کریم نے پردے رکھے ہیں۔ فرمایا تم قربانیاں کر دو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے قبول فرمائے گا، لیکن پہلی امتیں اگر کسی کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ دنیا کے سامنے رسوا ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا، لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے، یہ بندہ جا رہا ہے جس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ مگر اس امت کا یہ اعزاز ہے، ترہ امتیاز ہے، یہ قربانی کرتی ہے، قبول ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے، بندہ دنیا کے سامنے رسوا تو نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزیں کہ جو اللہ نے مجھے دی ہیں کسی کو نہیں تھا، ان میں ایک چیز احلت لی الغنائم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کے بالوں کو حلال فرما دیا۔ تو یہ قربانی کا جانور 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ضریب ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اگر کسی کی فیملی بڑی ہو، خاندان بڑا ہے تو وہ سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ فیملی اگر کسی کی بڑی ہے تو وہ سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اپنے لیے، خاندان کے لیے، غریبوں کے لیے۔ تو خیر، یہ میں قربانی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ قربانی جب بندہ کرے
تو خوش ہو کے کرے، راضی ہو کے کرے، اپنے دل اس کا بالکل مطمئن ہو، شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے، تیری توفیق سے، تیری تائید سے، تیری مدد سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کرے اور دل میں ملال ہو کہ یار اتنے پیسے لگ گئے ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ ریاکاری کرے، بہت سارے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس موذی مرض سے، یہ بھی موذی مرض ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، محلے داروں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، بلکہ اب تو مسئلہ چل گیا سسرالی رشتوں کو دکھانے کے لیے، کہ سسرال والے سمجھیں کہ بھائی اس نے بڑی قربانیاں کی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ ایک جانور کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کر لیں، وہ قبول ہے، اور اگر ریاکاری کے لیے 10 کر لیں وہ سارے ریجیکٹ ہیں، کوئی بھی قبول نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ریاکاری، دکھاوا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو کیا خلوص قبول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، فرمایا کہ اپنی قربانیاں خوب موٹی تازی کرو۔ آپ کی توجہ ہے نا جناب؟ اب آپ کہیں گے کہ قربانیاں تو ہو گئیں، قربانیاں تو ہو گئیں، چند لوگ جو آج کریں گے، تو بھئی اگلے سال بھی تو قربانی کرنی ہے نا۔ اگر مسئلے کا علم ہوگا تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو۔ کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم، فرمایا پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی، یہ تمہاری سواریوں کے کام آئیں گے۔ تو جتنا موٹا تازہ جانور ہوگا، فربا جانور ہوگا، اس پہ جب سواری کریں گے تو یقیناً اتنا زیادہ اس میں مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے، جن کی یاد منانے کے لیے مسلمانان عالم قربانیاں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم، ان کا قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ تذکرہ ہے، کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے میں نے 2 مقام عرض کیے۔ ایک فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا میرے محبوب، آپ قرآن مجید کے اندر جب قرآن مجید میں باقی انبیاء کا، باقی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ تذکرہ فرمایا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا اللہ خود حکم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ کیا کیجئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، انہو پہلے ذکر ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی ہیں۔ اب انہو کی ہو ضمیر، یہ حضرت، اس کا مرجع ابراہیم علیہ السلام، انہو بے شک وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ہو ضمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذات کیا ہے کہ صدیق النبیہ، وہ سچے بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اب علماء کرام نے یہاں ایک نقطہ ذکر کیا، باریک سا نقطہ، وہ کیا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا ذکر بھی ہے اور ان کی صفات کا ذکر بھی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا بھی ذکر کرو اور ان کی صفات کا بھی ذکر کرو۔ اس لیے ہم مسلمان جب بھی اللہ کے کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ذات کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ساری زندگی امتحانات میں گزری، کتنے امتحانات آئے، اور ان امتحانات کے اندر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کس حد تک کامیاب ہوئے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کے رب نے لیا، وہ ہر امتحان کے اندر اعلیٰ درجے پر کامیاب ہوئے۔ کیسی بات ہے، امتحان لینے والا رب نتیجے کا اعلان خود کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد نتیجہ ہوتا ہے، اعلان نتائج کی باقاعدہ تقریبات ہوتی ہیں۔ جب امتحانات ہو جاتے ہیں پھر باقاعدہ نتائج کے اعلان کی تقریب میں نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے امتحان دیا اور اس کے اتنے اتنے نمبر آئے۔ قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے پر کہ اللہ کریم نے امتحان لیے اور سارے امتحان لینے کے بعد نتیجہ آؤٹ کیا اور فرمایا جو جو ہم نے امتحان لیا ہر امتحان کے اندر یہ کامیاب ہوئے۔ آپ کا پیدا ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ باقی آپ نے سنا ہوا ہے کہ نمرود مردود جس کی حکومت تھی، اور 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں اس دنیا پر جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے بادشاہ؟ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور 2 کافر ہیں، ان میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ بخت نصر یہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ان میں سے ایک نمرود ہے جس کی حکومت تھی اور اس کی حکومت میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی آپ کو سن کے لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ تمام نبیوں کی صف میں ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد نبیوں کی صف میں جو سب سے افضل ہستی ہیں ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، ہاں جی، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہمارے آقا علیہ السلام، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ امتحان میں گزرا ہے۔ نمرود پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اتنی روشنی ہے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اب ظاہر بات ہے سب سے زیادہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے، ستاروں کے اندر تو بہت کم ہوتی ہے سورج کے مقابلے میں۔ تو اس نے دیکھا کہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، ستارے کی روشنی غالب آ گئی۔ اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت کے اندر، تیری حکومت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، تیری حکومت کو ملیا میٹ کر دے گا، تیری حکومت کا تیس نیس کر دے گا۔ اب اس کو فکر لگ گئی، ظاہری بات ہے جو بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہی رہوں، کوئی اور نہ آئے۔ نشہ بڑا ہوتا ہے اقتدار کا، اسے اتنا بڑا نشہ تھا کہ پوری دنیا پر حکومت، کسی ایک ملک پر نہیں تھی، ایک ملک یا 2 ملکوں پر نہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود۔ جب اس کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، الٹ دے گا، اس کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے کہا جی اب کوئی بچہ دنیا میں پیدا نہ ہو۔ اس نے پابندی لگا دی، مرد و خواتین الگ الگ رہیں، لیکن اس کو کیا پتا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو رب کے ارادے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ رب العالمین کا ارادہ ہر حال میں پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس نے یہ پابندی لگائی کہ کوئی بچہ کسی کے ہاں نہ پیدا ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لے آئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر ولادت کا وقت جب قریب ہوا تو شہر سے دور ایک غار تھی جو آپ کے والد محترم، اب یہاں بھی آپ کے والد محترم کے حوالے سے بھی بہت بڑا اختلاف ہے۔ آپ کے والد محترم کون ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت طارق یا تعرخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہے، یہ نام یاد کر لیں، ایک دفعہ بول دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو حضرت طارق کیا طارق یا تعرخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہے۔ تو جو قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، تو وہ آزر جو آپ کا باپ بتایا گیا وہ آپ کا باپ نہیں، وہ آپ کا چچا ہے۔ وہ کیا ہے آپ کا؟ بولیے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، والد نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا طارق یا تعرخ علیہ السلام، یہ ان کا نام مبارک ہے۔ یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی قدر نے شہر سے دور ایک غار کھدوائی ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو وہاں چھوڑ کے آ گئیں اور غار کے آگے پتھر رکھ دیا تاکہ کوئی اندر موذی جانور نہ جا سکے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں جی آپ کو چھوڑ کر آ گئی۔ جب اگلے دن دودھ پلانے کے لیے تشریف لے گئی تو سارا منظر دیکھا، منظر دیکھ کر حیران ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے، ایک انگلی سے شہد نکل رہا ہے، ایک انگلی سے گھی نکل رہا ہے، ایک انگلی سے پانی نکل رہا ہے، اور چھواروں کی پلیٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میرے بیٹے پر اتنا کرم، اتنی مہربانی کہ ان کی انگلی سے یہاں اگرچہ بظاہر کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی انگلیوں سے یہ سارے سسٹم جاری کر دیے۔ اب یہاں مجھے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں نا جی، تو ان کی بات یاد آ گئی۔ کشف المحجوب شریف میں آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اسی طرح کا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں نا، بولیے کون ہے اللہ کے؟ اور نبی کے بارے میں اصول یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ ہی، فرمایا نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ اپنی ماں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اب بقیہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ نبی اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ 40 سال کے بعد نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد نبی بنتا نہیں ہے، نبی تو پہلے ہوتا ہے، رب کی حکمت کے مطابق 40 سال کی عمر میں اعلان کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب شریف میں بے شمار خوبصورت باتیں ذکر کی ہیں، آپ کی باتیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ نے مختلف بزرگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، ان میں ایک بزرگ حضرت حبیب راعی، کیا نام ہے حضرت؟ بولو حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آپ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا، تو آپ کا لقب ہی اتنی، آپ یعنی بکریاں چراتے تھے، ہر وقت چراتے رہتے تھے، آپ کا لقب ہی پڑ گیا راعی، حبیب راعی۔ تو آپ ایک دن جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، ایک شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے
ملنے کے لیے جب وہاں گیا تو اس نے جو منظر دیکھا، منظر دیکھ کر وہ حیران بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا۔ منظر کیا تھا؟ حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب میں لکھ رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، محافظ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، بھیڑیا کا تو کام ہوتا ہے بکری پہ حملہ کیا، اٹھا کے بھاگ گیا، لیکن یہ کیسا بھیڑیا ہے، کیسا بھیڑیا ہے، بھیڑیا بھی ہے اور بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اٹھا نہیں رہا۔ حضرت حبیب راعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص آگے بڑھا، تو اس نے کہا جی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے یہ منظر بڑا عجیب دیکھا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بکریاں آپ کی چر رہی ہیں، بھیڑیا چرواہا بنا ہوا ہے، بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ بتائیے کہ بکریوں میں اور بھیڑیے میں صلح کب سے ہوئی ہے؟ بکریوں میں اور بھیڑیے میں صلح کب سے ہوئی ہے؟ فرمایا جب سے ان کے مالک کی اپنے مالک سے صلح ہو گئی ہے، بھیڑیے اور بکریوں میں بھی صلح ہو گئی ہے۔ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کی اپنے مالک سے صلح ہوئی ہے، اس وقت سے بھیڑیے اور بکریوں کے درمیان بھی صلح ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی فرمایا کہ تم آئے مہمان، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو یہ بات بھی یاد رہے، جو بندہ اپنے مہمان کی قدر نہیں نہ کرتا، جو مہمان کی عزت نہیں کرتا، اسے کبھی عزت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ مہمان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ان کا تو لقب ہی ہے ابو ضیفان۔ ابو ضیفان، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو مہمانوں کی خدمت کرنے والے کو ابو ضیفان کہتے ہیں۔ اور یہ اتنے مہمان نواز تھے کہ قرآن مجید میں حل اتی کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمی، اے حبیب کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ابو ضیفان آپ کا لقب تھا، اتنے مہمان نواز تھے، مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی فرماتے تم آئے ہو مہمان، تو مہمان کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، تو ہم آپ کی یہاں پہ خدمت کریں گے۔ تو اس مہمان نے کہا جناب یہاں جنگل ہے، یہاں پہ کیا خدمت ہوگی؟ فرمایا تم بیٹھو۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، تو آپ نے پیالے کو پہاڑ کے نیچے کیا تو پہاڑ سے شہد نکلا، پہاڑ سے بولیے شہد، فرمایا یہ پیو۔ اس نے پیا۔ آپ نے پھر پہاڑ کے نیچے کیا تو اس سے دودھ نکلا، فرمایا یہ پیو۔ آپ نے اس کو شہد بھی پلا دیا، دودھ بھی پلا دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جناب یہ آپ کو کیسے مقام مل گیا کہ آپ نے پہاڑ کے، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کو کیسے مقام ملا کہ آپ نے پہاڑ کے نیچے پیالہ رکھا، شہد نکلا، پھر رکھا دودھ نکلا۔ تو آپ نے فرمایا جب سے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی شروع کی ہے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ جب سے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی شروع کی ہے
سرکار کی پیروی شروع کی ہے، سرکار کی اطاعت اور فرما برداری شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مہمان سے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے پہاڑ سے پانی جاری ہو سکتا ہے، قوم نے پانی مانگا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، پانی جاری ہوا۔ سنیں مسلمانوں، حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے مہمان، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے، قوم نافرمان تھی، اتنی نافرمان تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جنگ کرنی ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، فرمایا تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ اتنے نام فرمان سے بات ہی کوئی نہیں مانتے تھے، عجیب عجیب حرکتیں، عجیب عجیب تقاضے، عجیب عجیب جناب وہ سوالات کرتے تھے۔ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے مہمان، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو ہم تو آقا کریم علیہ السلام کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے تو اپنی ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں گزاری ہے، اور یہی اصل پیر کی پہچان ہے۔ اصل پیر کی پہچان یہی ہے کہ دیکھو وہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ہے، سرکار کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو ڈھلا ہوا ہے، اس کا لباس، اس کی وضاحت اگر سنت کے مطابق ہے وہ پیر ہے، اگر لباس بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، وضاحت بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، اور جناب نماز کے بالکل قریب نہیں جاتا، نماز سے مکمل پرہیز ہے، تو وہ پیر نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا نمائندہ ضرور ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ تو خیر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہم نے شروع کی تھی، اسی پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانات میں گزری، اور اتنے امتحانات آئے کہ ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین، وما علیہ الا البلاغ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناتج بالصدق والثواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تمام نمازی حضرات دائیں بین دیکھ کر اپنے صفحے درست فرما لیں اور اپنے موبائل فون لازمی طور پر بند کر دیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کریم آقا علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم نماز جمعہ کی برکت سے ہم سب کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما.
آئندہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن دوستوں نے، بزرگوں نے، عقیدت مندوں نے، ماؤں بہنوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہا، سب کی نیک دعائیں قبول و منظور فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، اور جن کے بارے میں خصوصی طور پر کہا گیا، مولا کریم تمام کو شفائے کامل عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ مولا کریم تمام بے گناہ قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں تمام کی مدد فرما، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا رب العالمین، حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ محترم سجاد صاحب کو صحت عطا فرما، اور قاری عبدالغفور صاحب کی والدہ صاحب کے مولا کریم بخشش فرما، اور سید تجمل شاہ صاحب کو مولا کریم صحت عطا فرما۔ سجاد اکبر صاحب کے والد صاحب کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما، اسی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آب دہن کی برکت سے حضرت قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب جامع مسجد داتا دربار ان کو صحت کامل عطا فرما۔ مولا کریم ان کی تمام جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما۔ مولا کریم اپنا فضل شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔